کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے اور تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ تو آئے عزیزو، ہم خداوند کے زندہ آواز سننے کا ٹائم ہے، اور ہم سب روح میں متفق ہو کر بولتے ہیں، اے خداوند تو بول، ہم سنتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو، خیالوں کو خداوند کے تابع کیجئے، تاکہ ہم محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہونے والے ہوں۔ تو اپنے ہاتھوں میں پاک روح کی تلوار کو بھی لے لیں، تاکہ خداوند کے خادم آج پاک کلام میں سے جو کچھ ہمیں سکھائیں، ہم خود بھی پڑھنے والے اور باعث برکت ہونے والے ہوں۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اپنے مائک کا بھی خیال رکھیے، تاکہ عبادت میں کسی قسم کا خلل نہ ہو۔ آمین۔ تو میں بڑی عزت اور احترام سے خداوند کے خادم کو، خدا کے پاک کلام کو اور خدا کے روح کو ویلکم کرتی ہوں کہ جی پاسٹر جی آئیے، خداوند کے پاک روح کی ہدایت سے جو کچھ آج آپ کو ملا ہے آپ ہم سب میں بانٹیے۔ ویلکم۔ تھینک یو سسٹر شادیہ، گاڈ بلیس یو۔ خداوند یسوع المسیح کے بابرکت اور فضل اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ویڈیو کے بغیر سناؤں بھائی جون لطیف صاحب، یا ویڈیو کے ساتھ ہی سناؤں؟ کلام کیسے پیش کروں؟ آج میرا لیپ ٹاپ نہیں چل رہا صحیح، تو کیسے آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو کے جی ساتھ پاسٹر جی، کلام پیش کروں جیسے یا؟ آپ کو بہتر فیل ہو رہا ہے، اگر نیٹ کا کوئی مسئلہ ہے یا لیپ ٹاپ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اگر ویسے سنانا چاہتے ہو تو سنا لے، ویڈیو کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، اگر آپ جیسے آپ کو ایزی فیل ہوتا ہے۔ چلیں، تھینک یو۔ آج کی مرکزی آیت ہم پڑھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے زبور 81 اور اس کی 10ویں آیت ہم پڑھیں گے، ایک ہی آیت پڑھیں جی گے۔ پاسٹر جی، میں ریڈی ہوں۔ پاسٹر جی میں پڑھوں؟ سام چیپٹر 81 ورس جی 10۔ میں ریڈی، جی پاسٹر جی یس میں ریڈی پلیز۔ ہوں۔ یا خداون تیرا خدا میں ہوں، جو تجھے ملک مصر سے نکل لایا، تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ آمین۔ خداوند کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو اور سننے والوں کو بڑی برکت بخشے۔ آمین۔ 1 منٹ کے لیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا مانگیں۔ خدائے قدوس، خدائے محیب، خدائے ذوالجلال، ہم آپ کے نہایت ہی تہ دل سے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشا، اور اس بات کے لیے کہ خداوند ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر، ایک خاندان کی صورت میں اکٹھے ہو کر تیری تعظیم اور تعریف کر سکتے ہیں، تیری پاک کلام کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس کا استفسار کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب کی رہنمائی کیجیے، روح القدس کا دگنا چگنا مسا دیجیے، اور اپنے جلال کے لیے اپنے ناچیز خادم کو کثرت سے استعمال کیجیے، اور سننے والوں کے لیے اور مجھے بیان کرنے والے کے لیے تیرے روح القدس کا مسا چاہتا ہوں، تیرے زندہ اور قدوس نام کی خاطر مانگتا ہوں، آمین۔ سوری عزیزو، آج جس ٹاپک پر میں لب کشائی کروں گا، اپنے منہ کو کھولوں گا، بڑی خوبصورت آیت جو میری سسٹر نے پڑھی ہے، بہن نے، اوپن thy mouth wide and I will fill it، یہ ٹاپک ہے۔ تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ اکثر پاسٹر صاحبان جب سٹیج پر جاتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنا منہ کھولو، وہ برکت سے بھر دے۔ تو بائبل مقدس میں منہ کا کھولنا 3 مرتبہ آیا ہے بائبل مقدس میں۔ تو میں آج بیان کروں گا، آج 8 ستمبر ہے۔ یہ تاریخ جب تک میں زندہ رہوں گا
نہیں بھولوں گا۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میری والدہ محترمہ 8 ستمبر کو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کراچی میرے کزنس کے پاس میری والدہ گئے اور ادھر وہ ایک ہی دن بیمار ہوئے، جیسے ہیضہ ہو گیا یا اور کوئی مسئلہ، تو اسی دن فوت ہو کر 8 تاریخ کو وہاں سے انہوں نے بائی ایئر سکھوپورہ لاہور میں آئے اور لاہور سے ایمبولنس کے ذریعے ہمارے گھر میں صبح صبح تھی، ارلی مارننگ تھی، 4-5 بجے کا ٹائم تھا، ہم سو کر اٹھ ہی رہے تھے تو میرا کزن آیا اور کہنے لگا کہ باہر آؤ۔ میں نے کہا ماما میری کدھر ہے، امی کدھر ہے میری؟ کہ چپ کر گیا، کہتا ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ خالہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ میں نے کہا اس کی والدہ یا دوسری میری ایک خالہ تھی، وہ بڑی تھی میری والدہ سے، تو میں نے کہا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مجھے اپنی ماں کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا۔ تو جب باہر میں آیا تو ایمبولنس کھڑی تھی، تو پھر ہم اٹھا کے باکس گھر میں لے آئے۔ بڑی تکلیف ہوئی، بڑا دکھ ہوا، تب میری شادی بھی نہیں تھی ہوئی۔ تو یہ تاریخ جو ہے، آج میں صبح سے ہی کچھ بڑا پریشان تھا، ایسے جیسے کوئی عجیب طرح کی کیفیت تھی، لیکن میں نے بھائی جان لطیف صاحب کا میسج دیکھا کہ کیا ٹاپک ہے، تو پھر میں نے فوراً آیت کو بھیجا اور انہوں نے پھر فلائر بنایا۔ تو ان تمام باتوں کے لیے ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں۔ وہ جس طرح جس حال میں ہمیں رکھتا ہے تو ہمیں رہنا پڑتا ہے۔ تو آج یہ ٹاپک پر میں خدا ان کے پاک کلام کو بیان کروں گا۔ شاید 8 ستمبر کو میرے خیال میں نے اتنا منہ کھولا، یعنی اتنا میں رویا کہ آج تک میں اتنا نہیں رویا۔ تو خیر، میری والدہ بہت مجھے پیار کرتے تھے، بے شک سارے بچوں کو پیار کرتے، میں اکلوتا بیٹا تھا، تو اس وجہ سے میں نے جب دیر سے آنا تو وہ گلی کی کارنر پہ نکڑ پہ کھڑے ہو کر دیکھتے کہ کب لڑکوں میرے دوستوں سے پوچھنا سائمن کدھر ہے، تو اگر رات ہوتی تو چھت پر بیٹھ جاتے تو دیکھتے کہ ابھی میرا بیٹا آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے والدہ کا، والد اور والدہ کا، اس سے کوئی دنیا کا رشتہ میچ نہیں کرتا۔ بے شک اس کے بعد جب ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے تو ایک اور رشتہ مضبوط بن جاتا ہے، وہ پھر سارے رشتوں کو پیچھے کر دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں زبور کی کتاب کتنے لوگوں نے لکھی ہے؟ اگر کوئی مجھے بتانا چاہتا ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ اس کے لکھاری کتنے ہیں۔ میں سوال سے ہی اپنے میسج کا آغاز کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا دھیان بھی ہوتا رہے ساتھ ساتھ۔ چلے میں بتا دیتا ہوں۔ زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ داؤد نے زبور کی کتاب لکھی ہے۔ تو اس کتاب کے اندر، زبور کے اندر 150 زبور پائے گئے ہیں۔ تو اگر ہم اس کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 7 لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے زبور کی کتاب لکھی ہے، لیکن کچھ ایسے زبور ہیں 50 جن کے ساتھ کوئی نام نہیں پایا گیا۔ 50 زبور ایسے ہیں جن کے ساتھ کسی کا نام نہیں پایا گیا،
تو 73 زبور 73 زبور یہ داؤد نے لکھے ہیں. تو آصف نے یہ ایک میٹنگ پرزائڈر تھا, میٹنگ لیڈ کرنے والا تھا, اس نے 12 زبور لکھے ہیں. اور کورا نے, یہ بھی ہیکل میں کوائر کا لیڈر تھا, کوائر گیت بھی گاتا تھا کوائر کے ساتھ, تو کورا نے بھی 10 زبور لکھے ہیں. سلیمان نے داؤد کا جو بیٹا ہے اس نے 2 زبور لکھے ہیں. موسیٰ نے 1 زبور لکھا ہے, مرد خدا موسیٰ کی دعا 90 زبور. اور ایک ہی زبور ایتان نے لکھا ہے, الف یہ تے الف تا اور نون ایتان. اور ایک ہی زبور ہیمان نے لکھا ہے, ہے یہ میم الف ما نون ہمان. تو بائبل مقدس میں یہ جو 81 زبور اس کی 10ویں آیت جو بھی ہم نے مرکزی آیت پڑھی ہے, یہ آصف نے لکھا ہے. یہ ایک میٹنگ پرزائڈر تھا, جیسے میری بہن شازیہ حمید صاحبہ میٹنگ کو لیڈ کرتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. وہ بڑے اچھے انداز سے, اچھے طریقے سے خداوند کی باتوں کو رہنمائی میں ہماری مدد فرماتی ہیں کہ کون گیت گائے گا, کون دعا کرے گا, اور بڑے اچھے کرینے اور سلیقے کے ساتھ. تو اس زبور میں کہا گیا کہ تو اپنا منہ خوب کھول. اکثر ہم پنجابی میں بچوں کو ڈانٹتے بھی ہیں, کوئی زیادہ بولتا جائے نا ایسے کوئی بچہ, تو ہم کہتے ہیں اپنا منہ زیادہ نہ کھول, ہم اس کو چپ کرا دیتے ہیں, جھڑک دیتے ہیں. لیکن یہاں خداوند کا بندہ آصف کہتا ہے کہ تو اپنا منہ خوب کھول. خداوند کہتا ہے کہ میں اسے بھر دوں گا. بڑی خوبصورت بات ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ خداوند ہمارے منہ کو بھرے. اور ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے زبور ہیں جو خاص موقع کی مناسبت سے, جیسے موسیٰ کی دعا زبور 90 میں ہے, اور 92 زبور ہم گاتے ہیں, تیریاں صفتاں دے گانے ہیں گیت کرنا شکر خدا. تو 92 زبور سبت کے دن بھی کے لیے گایا جاتا تھا. 100 زبور ہے شکر گزاری کے طور پر گایا جاتا تھا. اور زبور 102 جو ہے وہ مصیبت زدہ کی دعا ہے. اور 105 زبور جو ہے وہ خداوند کا شکر کرنا اور اس کی دعا کرنا. اور 146 زبور داؤد نے غار, اور 86 زبور میں داؤد کی دعا ہے. عزیزو, جب ہم ان زبوروں کو پڑھتے ہیں, گاتے ہیں, تو یقیناً ہمیں بہت زیادہ برکت ملتی ہے. اور پھر ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ ہم خداوند کے لیے کیا کریں, اپنا منہ کھولیں. خداوند ہمیں فرماتا ہے, خداوند کہتا ہے کہ میری راہوں پر چلو. خداوند کہتا ہے اگر تو میری راہوں پر چلتا ہے تو میں تیرے دشمنوں کو مغلوب کر دوں گا, اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا. خداوند کہتا ہے اگر تو مجھے مدد کے لیے پکارے گا, اپنا منہ کھولے گا, تو میں کیا کروں گا, تیرے دشمنوں کو مغلوب کر دوں گا, ان پر غالب آ جاؤں گا. تیرے مخالفوں پر میں خود اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا. تیرے عداوت رکھنے والے جو ہیں وہ تیرے تابع ہو جائیں گے, اور ان کا زمانہ ہمیشہ رہتا ہے. کہتا ہے کہ جو میری تعریف کے لیے میرے لیے اپنے منہ کو کھولتے ہیں, ان کا زمانہ ہمیشہ ہی رہتا ہے, وہ عبدالآباد رہیں گے, دوسرے الفاظ میں. اور پھر ہم دیکھیں خداوند پھر وعدے بھی کچھ ہمارے ساتھ کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کو خداوند نے اپنے دوست کی طرح جان کر, اپنے دوست بنا کر ان کے ساتھ بات چیت کی. یعنی نمبر 1 پر خدا نے موسیٰ کے ساتھ بات کی, روبرو بات کی.
اور پھر ابراہیم کو خداوند نے اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے، یسایہ 41 پارٹ میں لکھا ہے، اسرائیل میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے۔ خداوند نے ابراہیم کو بھی دوست کہا، یعقوب کو بھی یاد کیا، اور نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں دوست کہنے سے نہیں شرماتا۔ خداوند یسوع مسیح نے لازر کو اپنا دوست بنا لیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اپنے خداوند کے ساتھ اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے دل کی جو باتیں ہیں وہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ خداوند ہمیں جب ہم اس کے دوست بن جاتے ہیں، ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ خداوند کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر خداوند فرماتا ہے تو اب مت ڈر، اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند کے ہم دوست بن گئے ہیں، خداوند کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بن گیا ہے، ایک رشتہ بن گیا ہے۔ تو خداوند کے ساتھ جب ہمارا رشتہ بنتا ہے تو وہ پھر ہمارے اندر سے، ہمارے خاندان سے، ہماری زندگی سے ڈر کو دور کر دیتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، میں تیرے ساتھ ہوں، خداوند کہتا ہے کہ پھر میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، خوف نہ کھا، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا۔ خداوند کہتا ہے میں تجھے وہ طاقت دوں گا، وہ زور بخشوں گا جس سے تو اپنے آپ کو قائم رکھ سکے۔ میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ آج ہم کسی بچے کو پکڑتے ہیں تو ہمیشہ سے ہم دائنے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، خداوند بھی کہتا ہے کہ میں دائنے ہاتھ کے ساتھ تمہیں کیا کروں گا؟ پکڑ لوں گا۔ عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں منہ کا کھولنا 3 مرتبہ آیا ہے۔ ایک تو حزقیل نے کلام مقدس میں فرمایا ہے، ہم ابھی دیکھیں گے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے، حزقیل 3 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، بلکہ میں پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ پھر اس نے مجھے کہا، اے آدم زاد، جو کچھ تو نے پایا سو کھا، اس تمار کو نگل جا اور جا کر اسرائیل کے خاندان سے کلام کر۔ تب میں نے منہ کھولا اور اس نے وہ تمار مجھے کھلایا۔ جس کے اوپر لکھا ہوا تھا، حزقیل کہتا ہے کہ میں نے اپنا منہ کھولا اور اس نے کہا کہ تو نے اب بنی اسرائیل کے خاندان کے ساتھ پاس جانا ہے اور ان کو کلام سنانا ہے۔ کہتا ہے میں نے اس کو کھایا۔ پھر اس نے مجھے کہا، اے آدم زاد، اس تمار کو جو میں نے تجھے دیتا ہوں کھا جا، اس کو نگل جا۔ اور اس نے اپنا پیٹ اس سے اپنا پیٹ بھر لے۔ تب میں نے کھایا اور وہ میرے منہ میں شہد کی مانند میٹھا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے وہ خدا کا لکھا ہوا تمار کو نگلا اور پھر مجھے وہ بہت ہی میٹھا لگا۔ پہلے ہم نے دیکھا زبور 81 باب اور اس کی 10ویں آیت میں کہ آصف نے کہا کہ اپنا منہ خوب کھول، خدا اس کو بھرنا چاہتا ہے، تیرے منہ کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ڈالنا چاہتا ہے، قائم کرنا چاہتا ہے جو اچھی اور میٹھی ہوں۔ اور حزقیل کے ذریعے بتایا کہ تو نے میری باتوں کو کھا لینا ہے، تو نے میری باتوں کو کھا لینا ہے اور تجھے اس کا اچھا ذائقہ لگے گا، شہد جیسا ذائقہ لگے گا اور میٹھا لگے گا۔ اور پھر آخر میں مکاشوہ، یوحنا عارف کی معرفت کی کتاب، مکاشوہ خداوند کے بھید کی کتاب، 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، تب میں نے اس فرشتہ کے پاس جا کر کہا، یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ لے اسے کھا لے۔ فرشتے نے بھی کہا کہ اس کتاب کو لے اور اسے کھا جا، وہاں تمہار لکھا ہوا ہے۔ اور آصف کہتا ہے کہ خداوند برکتوں سے تیرے منہ کو بھر دے گا، اور یہاں کتاب لکھا ہوا ہے۔ سوری،
کہ اس کو لے اور اسے کھا جا، یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی، تاکہ جب تو اس کتاب کو کھائے گا تیرے پیٹ میں تو کڑواہٹ ہوگی لیکن یہ شہد کی طرح میٹھی لگے گی تجھے باتیں۔ عزیزو، کلام مقدس میں ان 3 حوالوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند ہمیشہ سے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے کلام پاک کو رکھتا ہے، اپنے کلام پاک کو ہماری زندگی میں رکھ کر ہمیں مٹھاس سے بھر دیتا ہے، ہمارے پیٹ کو بھر دیتا ہے۔ اب سلیمان کہتا ہے، واز کی کتاب میں 3 باب 7 آیت میں لکھا ہے، پھاڑنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے، چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے جب ہم بولتے ہیں، اپنے منہ کو کھولتے ہیں خداوند کی تعریف کے لیے، زبور گیت گانے کے لیے ہم اپنے منہ کو کھولتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر بائبل مقدس میں اپنے منہ کو بند کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ اگر میرے ساتھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میکا 7 باب اور اس کی 5ویں آیت ہے، کسی دوست پر اعتماد نہ کرو، خم راز پر بھروسہ نہ کرو۔ اس آیت میں پہلی بات بتایا گیا کہ کسی دوست پر اعتماد نہ کرو، دوسری بات ہم راز پر بھروسہ نہ رکھو، تیسری بات ہاں اپنے منہ کا دروازہ اپنی بیوی کے سامنے بند رکھو۔ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں پہلے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے بندہ، اس کا پھر میرے خیال منہ کا دروازہ بند ہی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پھر بہت کم بولنا پڑتا ہے، زیادہ سننا پڑتا ہے، ضروریات پیش کی جاتی ہیں، ان کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو کم بولنے سے بائبل میں لکھا ہے کہ انسان دانشور شمار کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ جب وہ منہ کھولتا ہے تو اس کی باتوں سے پھر لوگ ڈائیگنوز کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ شخص بتونی ہے یا یہ شخص کیسے مزاج کا ہے۔ بائبل مقدس میں یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے نا تو پھر اپنی بیوی کو وہ اے سے شروع کرتے ہیں سٹوری سنانا، زیڈ تک سنا دیتے ہیں۔ تو کئی دفعہ وہی سٹوریاں نا پھر وہ جب ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں تو وہ ان کو یاد کرواتی ہیں کہ یہ بھی آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ بھی آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ مجھے یہ بات کہتے ہیں وہ کر۔ تو یہاں میکا کہتا ہے کہ مناسب طریقے سے اپنی بیوی کے سامنے، اور پطرس کے خط میں بھی لکھا ہے کہ عقل مندی سے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آؤ، سمجھداری سے، اس کو نازک طرف جان کر اس کی عزت کرو۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ لکھے گئے ہیں۔ یعنی ہمیں جو بات کرنی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، نہ منہ کا دروازہ کھولنا ہے تو اچھا دروازہ کھولیں، نہیں تو پھر بند ہی رکھیں۔ اگر کوئی بری بات کہنی ہے، گالی دینی ہے یا کوئی بدتمیزی کی بات کرنی ہے تو میرے خیال میں وہ بند ہی رکھنا چاہیے۔ میکا نے اچھی بات کہی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے سیمسن کی کہانی ہمارے سامنے ہے، اس نے جب راز کھولا جس عورت سے وہ محبت کرتا تھا تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث بھی بن گیا۔ ایسی بات جو خداوند نے منع کی ہو کہ یہ تو نے نہیں کسی کو بتانا، تو اسے نہیں بتانا چاہیے تھی۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھیں بھائی بھی پیار کرتے ہیں لیکن خاندان میں معاملات، بائبل میں لکھا ہے کہ کئی دفعہ آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یوسف کے بھائی اس کے دشمن بن گئے۔ بات کیا تھی؟ باپ سب سے چھوٹا تھا، باپ
زیادہ پیار کرتا تھا، وہ ان کے اندر نفرت اور ہیٹ ان کی زندگی میں آ گیا. انہوں نے اپنے بھائی کا سودا کر دیا. خیر، خداوند نے اس کو جس سے وہ نفرت کرتے تھے اس کو سرفراز کر دیا. پھر اسی کے پاس اپنے بھائیوں کو انہوں نے آ کے سجدہ کیا. ان کو بے شک ان کو پتا نہیں تھا. اب بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند کے سامنے ہمیں اپنے منہ کو کھولنے کی ضرورت ہے. اپنے دکھ درد بجائے اسی کے کسی اور کو ہم سنائیں. کاش اکیلے بیٹھ کر اپنے خدا کے ساتھ اپنا منہ کھولیں. پھر وہ آپ کے منہ میں مٹھاس کی طرح، تسلی کی طرح ایسی باتیں ڈال. میں کچھ سال تازہ جب میرے والدہ کی جب ڈیتھ ہوئی، مطلب یہ ہے کہ تازہ سے مراد ابھی آغاز میں ہی، تو کچھ سال میں اس تاریخ کو جا کر اکیلا باہر چلا جاتا تھا. میں روتا تھا، غمزدہ ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا. میں پھر کافی دیر کے بعد واپس شام کو گھر آتا تھا. پھر آہستہ آہستہ میں نے کہا میری والدہ تو خدا کے ساتھ بڑی وفادار تھی، بڑی دعا گو خاتون تھی، اور اس کا تو یقیناً اچھا حصہ ہے. ابھی تو شاید ہم نہیں اس کے پاس جانا ہے داؤد کی طرح. وہ کہتا ہے کہ اب میں اپنے بیٹے کو واپس نہیں لا سکتا، اب میں نہیں ادھر جانا، تو اب شاید میں نے بھی جب میرا وقت پورا ہو جائے گا تو ہم خداوند ہمیں بلا لے گا. تو میں نے کہا کہ ہمارے لیے امید ہے، تو ہمیں رونے کی ضرورت نہیں. لیکن انسان ہوتے ہوئے ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو خداوند ہمیں کہتا ہے کہ آپ نغمہ چھیڑو، داف لاؤ، دل نواز ستار اور بربت پر خداوند کی ستائش کرو. اپنا منہ کھولو، خداوند کا کلام سنو. اسرائیل کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ آئین تھا اور یعقوب کے خدا کا حکم تھا کہ تم خداوند کے لیے اپنا منہ کھولو. اور اسی طرح سے پھر خداوند کہتا ہے کہ کندھے کا جو بوجھ ہے میں اتار دوں گا اور اس کے ہاتھ کی ٹوکری ڈھونے سے چھوٹ جائے گی. خداوند کہتا ہے میں تجھے غلامی سے نجات دے دوں گا، اور جو تیرے کندھوں پر وزن ہے، یعنی غلامی کا، دنیا کی بوجھ کا، خداوند کہتا ہے میں وہ بھی اتار دوں گا. اور جب خداوند ہمارے کندھے سے وزن بھی اتار سکتا ہے، ہمیں وہ ٹوکری جو جس سے ہم غلامی کرتے ہیں، ٹوکری جو ڈھونے والی ہے، اس کو بھی ہمارے ہاتھ سے چھڑا لیتا ہے، تو پھر ہمیں اپنا منہ خداوند کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے. ہمیں خداوند کو اپنا دوست بنانے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ دکھ سکھ کرنے کی. شاید ہو سکتا ہے آج کے دوست بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں دنیا میں، یوٹیوب پر اور ایسی جگہوں پہ آتا ہے، فیس بک پہ آتا ہے کہ دوست نے اپنے دوستوں کو مروا دیا. یعنی کیا راز دوست کے سامنے، کس کو دوست بنائیں، کس کو ہم راز بنائیں. اگر ہم دلہن بننا چاہتے ہیں تو ہم خداوند کی کلیسیا کا حصہ بن جائیں. دوست بننا چاہتے ہیں تو لازر کی طرح، ابراہیم کی طرح خداوند کے بن جائیں، جو ہر بھید کی بات آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کرے. خداوند پھر کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ جیسے ابراہیم کے پاس آ گیا کہ میں یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم دیکھا ہے ہم نے کہ سدوم و عمورہ کا حال جو ہے وہ بہت برا ہے، گناہ ان کی زندگی میں چھایا ہوا ہے. تو خداوند کہتا ہے کہ اگر گیت گانا چاہتے ہیں تو داؤد کہتا ہے پھر خداوند کی حمد کرو. حمد کرنی ہے تو اپنا منہ کھولو، خداوند کی تعریف اور تعظیم کرو. اور یسوع المسیح نے خوب کہا، اے بوجھ سے دبے ہوئے، تھکے ماندے اور دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، اپنے منہ کھولو. یہ تو سائٹ میں نہیں لکھا ہوا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں پھر اپنا منہ کھولنا چاہیے. جب ہمیں تکلیف ہے، ہم بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں بتانے کی ضرورت تو ہے، پھر ہمیں اپنا منہ کھولنے کی ضرورت ہے. خداوند آ ہماری مدد کر، آ ہمیں سنبھال، ہے خداوند آ اپنی مرضی کو ہماری زندگی میں پورا کر. اور جب ہم اس کی دلہن بن جاتے ہیں، اس کی کلیسیا بن جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنے کندھوں کا بوجھ اپنے خداوند پر ڈال دیتے ہیں. جب اب ہمارا خداوند یسوع المسیح ہمارے بوجھ کو لے لیتا ہے، تو پھر عزیزو
ہم اچھے طریقے سے اچھی زندگی بسر کر کے اپنے خداوند کو ہر دکھ سکھ کی بات بتاتے ہیں. اسی طرح ایوب کہتا ہے کیا میرا سکھ میں خدا ہے اور دکھ میں خدا نہیں؟ کہتا ہے میرا دکھ میں بھی خدا ہے، میرا سکھ میں بھی خدا ہے. تو کیوں نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، بے سمجھ عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے؟ یہ نہیں، جو تو کہہ رہی ہے یہ غلط بات ہے. میں اپنے خدا کی تکفیر نہیں کر سکتا، میں اپنے خدا کی تعریف اور تعظیم ہی کرتا. اگر عورتوں میں ہم نے دوستی دیکھنی ہے تو نومی اور رود کی طرف دیکھیں، کتنے اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، کتنا اچھا ان کا آپس میں محبت تھی. اور ہم نے دیکھنی ہے داؤد کی اور جونتھن کی مثال دیکھیں، کتنا ان کا آپس میں پیار تھا. اور پھر نئے نامے میں دیکھنا ہے یسوع مسیح کا لازر، بلکہ یسوع مسیح کا تو سب کے ساتھ تھا. وہ کوئی بھی تھکا ماندہ بیماری لیچاری سے یسوع مسیح کے پاس آتا، اس کو ٹھیک کر دیتا، اس سے محبت کا اظہار کرتا. اور پھر پالوس کا تموتھیس کے ساتھ دیکھیں کتنا اچھا اس کا تعلق ہے. تو اس طرح سے ہمیں بھی جب ہم اس روئے زمین پر زندگی گزارتے ہیں تو کچھ کریکٹرز کو ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا. ہمیں بھی ان کی زندگی میں جو اچھے اچھے اعمال تھے، اچھے اچھے کام تھے، انہوں نے آپس میں بڑے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بڑے اچھے ایک دوسرے کو سمجھ کر، آج ہم جو شادی شدہ لوگ ہیں، ہمیں اپنے ساتھی کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی عادات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کوئی منہ کھولیں تو اچھی الفاظ بیان کریں. نہیں، اگر برے الفاظ بیان کرنے ہیں تو پھر میکا کی بات ہمیں ماننی پڑے گی 7 باب 5 آیت میں، پھر ہمیں منہ بندی رکھنا چاہیے، تو وہی اچھا ہے. کیوں منہ کھولنا ہے تو ہم نے برکت کے لیے، خداوند نے اس کو بھرنا ہے نا، تو پھر اچھی باتوں کے لیے کھولیں. جب اچھی باتوں کے لیے خداوند کے حضور اپنا منہ کھولیں گے، سچائی سے، فرمانبرداری سے، دوستی کے ساتھ، اچھی ریلیشن شپ کے ساتھ، تو پھر خداوند اس کا ریوارڈ ہمیں ضرور دے گا. اس دنیا میں بھی ہمیں ریوارڈ ملتا ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے جب نیا آسمان اور نئی زمین اور نیا یروشلم، جو خداوند یسوع مسیح نے جس کا وعدہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ یوحنا 14 باب میں کیا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. جب وہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا تو پھر وہ ہمارے آنکھوں کے آنسو پوچھ دے گا. شاید آج کا دن پھر وہ مجھے یاد دلاتا ہے میری والدہ کی ڈیتھ کا دن جو ہے، یہ وفات کا دن جو ہے. لیکن جلد یہ بات میرے ذہن سے نکل جائے گی جب میں خداوند کے پاس چلا جاؤں گا، یا اگر زندہ رہا، اگر خداوند یسوع مسیح حیات میں آئے تو مرا بھی تو وہ سوئے ہوئے کو اٹھائے گا، تو پھر ہماری آنکھوں کے آنسو پوچھ دے گا. نہ آہو نالا، نہ غم، نہ درد، نہ دکھ، نہ تکلیف، بلکہ ابدی خوشی ہوگی. اس ابدی خوشی کے لیے اب آپ کو اور مجھے اپنا منہ کھولنا ہے، خداوند کی تعریف کرنی ہے، اور خداوند کے کلام کو، اس کتاب کو لے لینا ہے، کھا لینا ہے، تاکہ ہمارے منہ میں میٹھا لگے. جیسے حزقیل کہتا ہے منہ سے باتیں بھی میٹھی نکلیں تو منہ میں مٹھاس سے بھی. خداوند کلام مقدس میں کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، میں چٹان سے تیرے لیے شہد کو. چٹان سے کون سا شہد نکلا ہے میٹھا؟ خداوند یسوع مسیح، وہ ابدی چٹان ہے. اور پھر خداوند ہمیں اس ابدی چٹان میں ابدی زندگی، بقا کا جامع پہنائے گا. ہمیں بقا کا کہتے ہیں کہ ابدی لباس، یعنی ابدی بقا کا، زندگی کا جامع پہنائے گا. ایسی زندگی جس کا اختتام نہیں ہوگا. انگریزی میں کہتے ہیں ایور لاسٹنگ لائف، جس زندگی کا اختتام نہیں ہوگا. اب تو کو 80 سال، کو 70 سال، کو 90 سال، جتنی بھی اس کی زندگی کے ایام ہیں وہ گزارتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن وہ ابدی زندگی ہم جلد پانے والے ہیں. اس کے لیے اپنے منہ کو کھولیں، خدا کے کلام کو لیں، اور خداوند کی تعریف کے لیے اچھے الفاظ، خداوند کی تعظیم کے لیے
ایسی باتیں اپنے منہ سے نکالیں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ یرمیہ کہتا ہے کہ ملعون شخص ہے جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے، وہ رتما میں جھاڑی کی مانند ہے، بہت چھوٹی سی جھاڑی ہوتی ہے بیابان میں، اس کے نیچے شاید کوئی کیڑا مکوڑا چھپ سکے اور کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ تو کہ مبارک وہ ہے جس کی میدگاہ خداوند ہے، آپ کی اور میری میدگاہ خداوند ہے، جو ابدی چٹان ہے، جو حیات ابدی بخشنے والا ہے۔ خداوند آج کی مقدس پاک کلام کی پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے بڑی برکت بخشے۔ آمین آمین۔